حسن اقبال صاحب، عام تاثر یہ کہ کیا بڑے میاں صاحب جو ہے وہ موجودہ جو سیاسی بساط ہے اس پہ خوش نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ابھی وہ موقع دے رہے ہیں کہ جو نئی حکومتیں بنی ہیں یہ تھوڑا سیٹ اپ ہو جائیں اور کوئی وہ کم سے کم مداخلت کریں، لیکن وہ پارٹی کے قائد کی حیثیت سے یقیناً پارٹی کی رہنمائی کے لیے دستیاب ہیں، اور انہی کی لیڈرشپ کے اندر انہی کے ویژن کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کسی طرح بھی پالیٹکس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا وہ کوئی دلچسپی نہیں لے رہے، وہ موجود ہیں، اور پارٹی کے لیے ان کی جو لیڈرشپ ہے ایک سرمایہ ہے کہ بڑا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، ہم ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ کیا وہ لندن واپس جا رہے ہیں؟ ہاں، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آئی ہے، لیکن کوئی ایسی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں ہی موجود رہیں گے۔ اور پارٹی کے اندر اختلافات کی بات کی جا رہی ہے کہ جی دو سوچیں پیرالل چل رہی ہیں، یہ بات درست ہے؟ کوئی ایسی میں نے تو نہیں دیکھی۔ ہماری جو سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بڑی یکسوئی ہے، اور وہ یکسوئی یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے اس میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، اور اس میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ ناکام ہونا از ناٹ این آپشن، چونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوں گے تو اس کی قیمت صرف ہم بحیثیت سیاسی جماعت ہی نہیں ادا کریں گے بلکہ پورا ملک کرے گا۔ اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بیٹھ کر اس بات کو محسوس کریں کہ پاکستان اگر پیچھے رہا ہے اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس منصوبے اچھے نہیں تھے۔ میں خود ویژن 2010 ویژن 2025 جیسے منصوبوں سے منسلک رہا، دنیا نے جن کی تعریف کی، لیکن کیا تھا ہم ان پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے۔ آپ دیکھیے بھارت نے ٹیک آف کیا، 10 سال منموہن سنگھ کے، 10 سال مودی کے، وہ ٹیک آف کر گیا۔ بنگلہ دیش میں 15 سال حسینہ واجد کے، وہ ٹیک آف کر گیا۔ مہاتیر صاحب 22 سال رہے، وہ ٹیک آف کر گیا۔ میں نہیں کہتا کہ 20 سال آپ حکومت رکھیں، لیکن کسی بھی کامیاب ملک کی کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ جہاں پر پالیسیز کو اور سیاسی حکومت کو 10 سال سے کم عرصہ ملا ہو اس پالیسی کو چلانے کے لیے اور وہ ٹیک آف کر گیا ہو۔ نہیں، ہم نے جو یہ میوزیکل چیئر رکھی ہے، ہم ڈیولپمنٹ کو ایک T20 کی فارمیٹ میں کھیلتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ ایک ٹیسٹ میچ ہے کہ اس میں آپ کو پیشنس کے ساتھ چلنا ہے۔ اب الیکشن ہو گیا، اب 2029 تک سب لوگوں کو اپنا اپنا کردار ایوانوں کے اندر ادا کرنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور آپ لوگ اکٹھے 5 سال چل سکیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے وجہ کہ ہم آپس میں نہ چل سکیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا اس وقت کوئی ڈائریکٹ کانفلکٹ نہیں ہے۔ اتفاقاً جو بھی اس وقت مینڈیٹ ہے اس میں ہم ان کے ساتھ کمپیٹیٹر نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کمپیٹیٹر نہیں ہیں، سو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے سسٹم میں۔ دوسرے یہ کہ وہ ایک پرانی آزمودہ جماعت ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی کیا قیمت ہوگی، اور اگر ان کی وجہ سے یہ پیدا ہوگی تو ان پہ اس کا ملبہ بھی گرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی، اسمبلی 5 سال پورے کرے گی، اور PTI جو کہ اب 8 فروری کے بعد اس نے حلف اٹھا لیا، CM PM کا الیکشن لڑ لیا، اسپیکر ڈپٹی اسپیکر بنا لیے، الیکشن لڑ لیا، عملاً تو نتائج تسلیم کر لیا نا۔ اب بجائے یہ کہ بلا وجہ وہ سڑکوں پر ملک سے باہر ملک کے خلاف کیمپیننگ کریں، ان کو چاہیے کہ اب اسمبلی کے اندر اپنا کردار ادا کریں۔ خیبر پختونخوا میں مینڈیٹ ہے، اسے پاکستان اگر ان کے پاس صلاحیت ہے تو بتائیں کہ دیکھیں یہ تمام صوبوں سے بہترین ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں۔ اگر وہ قومی اسمبلی میں ہیں، یہاں پر اپنی مثبت تنقید کے ساتھ ہماری رہنمائی کریں اور اپنا فرق لوگوں کو دکھائیں، لیکن گالم گلوچ کرنا، جوتے اسمبلیوں میں اٹھا کے مارنا چلانا، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمارا شاید وہ نقصان نہیں کریں گے، خود کو ڈسکریڈٹ کریں گے۔ لیکن PTI تو سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہی ہے اور وہ اس سے باز نہیں آ رہی ہے، تو آپ اس کو چیلنج نہیں سمجھتے؟ اور وہ اس کے ہوتے ہوئے کیا حکومت مدت پوری کرے گی؟ یہ حکومت کے سامنے بھی ایک چوائس ہوئے گی۔ اگر ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے تو پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی کی حفاظت کرنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تمام پاکستان میں سٹیک ہولڈرز کو اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ملک کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ کھیلے، کیونکہ اس کی کانسیکوینسز بہت زیادہ۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں آج سے 24 سال کے بعد 2047 کو پاکستان اور انڈیا 100 سال آزادی کے منائیں گے۔ انڈیا کہاں ہوگا اور ہم کہاں ہوں گے؟ یہ سوال ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا چاہیے۔
آج ہماری جو جی ڈی پی ہے 370 ارب ڈالر ہے، انڈیا کی تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ 3.7 ٹریلین ڈالرز ہے۔ ہم اگر صرف 5% سے اگلے 24 سال ترقی کریں تو ہماری جی ڈی پی تقریباً 1.2 ٹریلین ڈالر ہوگی، 1200 ارب ڈالر۔ اگر ہم 7% سے ترقی کریں گے تو 24 سال بعد ہم 2 کھرب ڈالر کی معیشت ہوں گے۔ اگر ہم 9% سے ترقی کریں گے 3 کھرب ڈالر کی ہم معیشت ہوں گے۔ یہ ہماری چوائسز ہیں کہ ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ اگر ہم نے اسی راستے کو اختیار رکھا جس پہ 4-5% کی اوسط سے ہم ترقی کر رہے ہیں، جو ہماری آبادی کا بوجھ ہے، ہم خدا نہ خواستہ افریقہ کے ان ممالک میں کھڑے ہوں گے جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہوگی، نوجوان اپنے روزگار کے لیے دوسروں کے گھروں کو لوٹ رہے ہوں گے۔ اس مستقبل سے ہم بچ سکتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے 7 ٹریلین ڈالر کی تو ہمیں معدنیات دی ہیں۔ لیکن اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن بھی ضروری ہے۔ تو آپ لوگ پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ جانے سے روکنے کے لیے کیا الیکشن کے میداندی کے انضامات کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں؟ کوئی کمیشن بنانے، کوئی طریقہ کار بنانے کے لیے؟ دیکھیے صافی صاحب، 2018 میں ہمیں شدید تحفظات تھے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا۔ کیا ہم نے امریکہ کی کانگریس کے سامنے جا کے مظاہرہ کیا؟ کیا ہم نے امریکہ کے لا بینکرز کو کہا کہ آپ پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کریں؟ کیا ہم نے IMF کو کہا کہ آپ پاکستان کی مدد نہ کریں؟ ہم نے پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے ایوانوں میں لڑا، قومی اسمبلی میں لڑا، الیکشن کمیشن میں لڑا، عدالتوں میں لڑا۔ پاکستان میں عدلیہ موجود ہے، پاکستان میں ادارے موجود ہیں۔ آپ اگر کوئی شکایات ہیں تو ٹریبیونل میں جائیں، ٹریبیونل نہیں ہے ہائی کورٹ میں جائیں، ہائی کورٹ نہیں ہے سپریم کورٹ میں جائیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ کا جو ایوان نمائندگان ہے وہ کیسے ہمارے الیکشن کے مسائل کا کس آئین کی شق کے تحت وہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ سوائے یہ کہ آپ ایک غیر ملکی مداخلت کا دروازہ کھول رہے ہیں۔ وہ جماعت جو کہتی تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور غلامی نہ منظور، آج وہ امریکہ میں جا کے پاؤں پڑی ہوئی ہے کہ جناب کسی طرح سے مداخلت کریں۔ کیا آپ امریکہ سے NRO لینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ IMF سے NRO لینا چاہتے ہیں؟ NRO تو نہیں ملے گا۔ دوسروں سے آپ کہتے تھے رسیدیں دکھائیں، اپنی جب رسیدیں دکھانے کی باری ہے تو آپ پھر بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی وہ بھی اس مرتبہ بہت زیادہ ناراض ہیں اور وہ بھی سڑکوں پہ نکلنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو مولانا کو بڑا چیلنج سمجھتے ہیں آپ یا PTI کو؟ دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری ایک بڑی پرانی قدیمی دوستی بھی ہے، تعلق بھی رہا ہے، ان کی کوئی تحفظات ہیں اور ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب چونکہ ایک آزمودہ بڑے تجربے کار سیاستدان ہیں، وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کے اندر انارکی پیدا ہو۔ ان کا احتجاج کرنا حق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا احتجاج جو ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہوگا جس طرح PTI ایک غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ہے، لیکن ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان کو انگیج کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو اس بات پہ قائل کریں کہ پاکستان اس وقت جلسے جلوسوں کا قائل نہیں متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سیاسی مارچوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے اور اس ملک کے مستقبل کے لیے۔ اچھا، اقتصادی مارچ کی آپ نے بات کی تو یہ آپ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ویژن 2025، اس سے کیا مراد ہے، کیا چیزیں؟ جی دیکھیے نا، یہ جب ہم نے 2014 میں ویژن 2025 بنایا تھا تو اس کا ہدف یہ تھا کہ 2025 تک ہم دنیا کی ٹاپ 25 اکانومیز میں پاکستان کو لے آئیں گے۔ 13 سے 18 ہم بالکل ٹریک پہ تھے۔ پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ایک سٹڈی 2017 میں کی، انہوں نے کہا کہ اگر اسی رفتار سے یہ چلیں گے تو 2025 تک نہیں بلکہ 2030 تک انہوں نے کہا یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائیں گے۔ لیکن پھر جو 2018 کی تبدیلی لائی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک صافی صاحب وہ کسی بھی طرح سانح مشرقی پاکستان سے کم نہیں ہے۔ 1971 میں ہم نے اپنا جغرافیہ اپنے ہاتھ سے کاٹا اور 2018 میں اپنے ہاتھ سے ہم نے پاکستان کا معاشی مستقبل کا قتل کیا۔ اور وہ جو مومنٹم بنا تھا، جو ایک ٹرسٹ بنا تھا، میرے پاس امریکہ، برطانیہ، جاپان، جرمنی کے سفراء آ کر ایک سوال کرتے تھے کہ ایکسلنسی یہ بتائیے کہ ہماری کمپنیاں CPEC کے پروجیکٹس میں کیسے شامل ہو سکتی ہیں۔ پوری دنیا پاکستان کو CPEC کی چشمے سے دیکھ رہی تھی کہ یہ ان کے ساتھ کوئی چیز آ گئی ہے، اب یہ نکل گئے، ان کے ساتھ جڑو۔ آج ہم وہاں پہ کھڑے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں، جس دوست ملک کے پاس جاتے ہیں، اسے بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا نقصان ہوا ہے یہ ناقابل تلافی ہے، لیکن اب ہم پھر انشاءاللہ تعالی
پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا ایک 5 ایز فریم ورک کیا ہے، اور اسی طرح اب ہماری نظر 2047 پہ ہے کہ اگلے 24 سالوں کے لیے ہم اس ملک کو ایک ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ ہماری اگلے نسلیں، ہم شاید نہیں ہوں گے 2047 میں، لیکن ہمارے بچے ہوں گے، وہ تاریخ کا سامنا شرمندگی کے ساتھ نہ کریں بلکہ اعتماد کے ساتھ اور سرخرو ہو کے کہہ سکیں کہ ہم نے آزادی کے 100 سالوں کا حق ادا کیا۔ IMF نے ایسی کوئی شرط تو نہیں لگائی ہے کہ ان کے قرضوں کا سی پیک کی مد میں استعمال نہیں ہوگا، اور یہ دو کشتیوں پہ ہم سواری کیسے کریں گے؟ ایک طرف IMF اور مغرب بھی ہماری ضرورت ہے اور دوسری طرف IMF بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن امریکہ نے اپنی بن ناخوشی اور ناراضگی کا اظہار تو اب برملا کر دیا ہے سی پیک سے متعلق۔ دیکھیے، جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس کا امریکہ کے براہ راست مفادات سے اس طرح کا ٹکراؤ نہیں کہ یہ کوئی چین اور امریکہ کی پاور گیم میں کوئی بہت زیادہ فرق ڈالتا ہو نا۔ اس کا تعلق بالکل ایک بائی لیٹرل لیول پہ پاکستان اور چین کے درمیان ہے۔ پاکستان میں جو امریکہ کی جنگ پچھلے 20-30 سالوں میں رہی، اس سے سرمایہ کاری نہیں ہوئی، ہمارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا۔ اگر چائنا پاکستان میں صنعتی اور اقتصادی سرمایہ کاری کر رہا ہے تو یہ تو امریکہ کو کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک دفعہ ایک امریکہ کا ڈیلیگیشن آیا تو انہیں کہا کہ چائنا 46 ارب ڈالر پاکستان میں لگا رہا ہے، کیا آپ مجھے ضمانت دے سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے $4 ملین بھی کانگریس سے منظور کرا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ نہیں کرا سکتے تو ایٹ لیسٹ ہمارا یہ تو حق ہے کہ ہم اپنے ملک کے انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنے دوست ملک کا مدد حاصل کریں، تو اس پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اب جو سی پیک کا سیکنڈ فیز ہے، جیسے میں نے کہا، اس میں زیادہ تھرسٹ بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹس کا ہے، تو لہٰذا وہ IMF کا جو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حکومت کے قرضے کیسے ہوں گے، اس میں اب حکومت کے قرضے نہیں ہیں، اس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ کو ہم زیادہ فروغ دے رہے ہیں اور اس کے ذریعے سیکنڈ فیز میں جائیں گے، تو لہٰذا ان میں کوئی ایسا مجھے ٹکراؤ نظر نہیں آتا۔